آج ہم آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 90 تک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے اب ان 10 آیات کا لفظی اور باب محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ، بلا کیوں نہیں، من جس نے کسب کمائی، سیئۃ کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ اس کی برائی نے، فاولئک تو وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس آیت میں گناہ سے مراد شرک اور کفر کا گناہ مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو، گناہوں سے جتنا بھی گرا ہو، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں جو اس آیت میں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اسے گھیر لیا، تو اس میں آیت سے گناہ سے مراد کیا ہے؟ کفر و شرک مراد ہے۔ آیت نمبر 82، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
قرآن حکیم یہاں نجات اور بخشش کا اصول بیان فرما رہا ہے کہ نجات کا دور مدار کسی قوم یا نسل سے وابستگی پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے آپ دیکھیں انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نامہ عمل کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے، خواہ اس کی سیرت جو ہے وہ کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو۔ کالی رنگت والے کی اگر سیرت اچھی بھی ہوتی تب بھی سفید رنگت والا خواہ اس کی سیرت جتنی بھی گندی ہے وہی اچھا تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ شرف صرف اسلام کو حاصل ہے کہ جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی بنیاد پر کی ہے۔ تو اس آیت میں اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یعنی والذین وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون تم نہ عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین سے احسانا نیک سلوک کرو گے، وذی القربى اور قرابت داروں سے، والیتامی اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور تم دو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون منہ پھیرنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر کاربند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی یاد دہانی کرائی ہے اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرما دیا کہ شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آیت نمبر 84 وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون اور تم نہ نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون جبکہ تم گواہ ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ بھی ہو۔ آیت نمبر 85 ثم انتم پھر تم ہی ہؤلاء وہ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہو محرم حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون کیا تم پھر ایمان لاتے ہو، ببعض کتاب کے ایک حصے کے ساتھ،
یعنی کتاب کے بعد حصے پر، وَتَکْفُرُونَ اور تم انکار کرتے ہو اور تم کفر کرتے ہو، بِبَعْضٍ دوسرے حصے کا، فما جزاء پس نہیں ہے جزاء سزا، من یفعل اس شخص کی جو کام کرے، ذالک منکم یہ تم میں سے ہے، الا مگر خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، و یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گئے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے دو قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرق کے دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نذیر جو ہے یہ خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آئے تھے، اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی نذیر کو بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے حلیف قید کر لیے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے تو منع کیا گیا ہے۔ اور اگر جو ان کا ایمان ناقص تھا اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا جو عملی ایمان ہے یہ بالکل ناقص تھا، کیونکہ کچھ حصے پر عمل کرتے اور کچھ پر نہیں، اور اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کی کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر بالکل نہیں ہے، یعنی تمہاری نافرمانیوں پر شدید تمہیں عذاب دے گا۔ آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الحیات دنیا دنیاوی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب جو ہے وہ بالکل بھی ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی اس وقت کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسول کئی رسول، وآتینا اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل، وأیدناہ اور ہم نے قوت دی اس کو، بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ افکلما کیا پھر جب بھی،
جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما لا تہوا ایسی چیز کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً پھر ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کر دیتے رہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے، ان کی تعداد بعد مفسرین نے 4000 تک بیان کی ہے کہ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ اور چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت وہ جو علماء ہیں اور مجددین ہیں ان کو عطا ہوئی۔ جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، تو ان نشانیوں سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں وہ ہیں جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ سب باتیں حضرت عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نشانیاں دی تو ان سے مراد یہ ہے۔ اور روح القدس وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ تو آیت نمبر 87 سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 88 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن غلافوں میں ہیں یعنی پردے میں ہیں، دلوں پر پردہ ہے، غلف ہے جس طرح غلاف ہوتا ہے۔ بل لعنہم اللہ بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون لہذا کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی معہم جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا حالانکہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے علی الذین ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا فلما پھر جب جاءہم آ گیا آگ ان کے پاس آ گیا ولما جاءہم اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے وَكَانُوا حالانکہ وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، اور جب حق آ گیا ان کے پاس
تو جب انہوں نے پہچان لیا انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور کامیابی ہوتے تھے، اور اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے کہ الفاظ ہیں اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لا چکے ہیں تو تم ان کے منکر ہو گئے ہو، اب جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشترو انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، این یکفرو کہ وہ انکار کر دیں، بما انزل اللہ اس چیز کا جو نازل فرمائی اللہ نے، باغین حسد کرتے ہوئے، این ینزل اللہ اسے کہ نازل کرے اللہ من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء جس پر وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ چنانچہ وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، فباؤ بغضب علی غضب چنانچہ وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا یہ بھی بہت خسارے کا سودا ہے، کیونکہ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ ختم نبوت کا منصب جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھ کو قرآن کریم پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔